اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، ونیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے، آگے میرے نے بے کہ سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی شاید، تم اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھمڑ دا نہیں ہوندہ۔ میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، ہے 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 ہے، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا، پر احساس کمتری سے نکالا، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈی ہیں خوب، وہ یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنا، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔
جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی، اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر میں۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی 3 زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں کہا میرے اپنے باپ کا ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں، 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی موجہ ہی موجہ، بہن تھی ہوتی تو کوئی نہ دیتا۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو اس لئے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہو۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز پڑھنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاق درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی، کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، تو زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکتے، وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکتے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو موت سے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستا سودا، غفلت میں چلے گئے تو مانے گا۔ اس کو کہا کہ اس کو میں نے نماز پڑھ لی، اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس پر نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان، موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمان لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ؟ لیکن امت کے لیے پیغام اب پورا رہ جاتا ہے، چھوڑی جا سکتی، چھوڑی جا سکتی نہیں، یہ نہیں چھوٹ سکتی۔
تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو. تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں رکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں رکے گی. تو پھر وہ کہتے چلو اللہ کیا ہوا اور نماز نہیں چھوٹے، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. کتنے رہ گئے تھے زہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے. آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو سامنے پڑھا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی. پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ. اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں. اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے. ابھی ٹائم نہیں لگتا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کرتا. ٹائم نہیں لگتا جی، ویلے کوئی نہ سے، ڈیوٹی کی لمبی ہو گئی. تو بھائیو یہ نہ سادات کو معاف ہے، ہاں بہت ہی. تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہے. میں سجدہ دوں گا چاہے میرے سب ہوتا، سجدہ دیا ہے. کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ. کہ انہوں نے سجدے میں سب رکھا ہوا تو کیا زمین کی آہو بکا ہو، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہو. اثر سے پہلے سب کے سب کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے. اثر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچے. تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں باقی سب میں گنجائش. یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑ بھی تو اس میں کوئی. اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں. یہ مشکل اسلام، یہ مشکل اسلام. نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے دیتا، منٹ چاہیے. لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت. دکان پر بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے، تو کبھی نہیں کرے. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے رہے، دھوکا کبھی نہیں دے. یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کام کیسے چلے. اور میرے نبی نے، میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے، نیچے نہیں گرنے دے رہے. کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کہ ہاتھوں پہ پینے. کہا کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ احب للہ ولرسول، کہ یا رسول اللہ اس کا رسول کی محبت. آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فیحبہ اللہ ورسولہ. میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جان بہن سے. کیوں جی بتائیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتے ہیں، جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں. باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے. کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزاف بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن لاقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعلا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قیدہ بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نادور بن سرول بن رعو بن فائش
بن عابر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی, کسی سے بدکاری نہیں ہوئی, سب پاک دامن. اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ, اس کا ماتھا روشن ہو جاتا. حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی, اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے, میں عزت دار آدمی میں یہ نہیں کرتا. وہاں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے. شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے, وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی. تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی شادی کر. تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا, میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں, تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا, میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے لیکن وہ سلمہ کا نصیب نہ بولی. تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن. آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی. مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی, وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف, تو وہ دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے, 100 اونٹ میں دیتی ہوں, ایک رات میرے ساتھ گزار. سوزو نور نبوت دیکھا تھا, آپ نے انکار کر. وہ کچھ عرصے بعد وہ میری حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی, وہ نور ادھر منتقل ہو گیا, تو وہ راستے میں ملی تو پھر وہی اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو. تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو, میں پاک دامن عزت دار عورت ہوں, تیرے ماتھے پہ نور نبوت کا وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا, اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی بہنوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مکمل, اکمل, کامل, اطہر, انور, اعلی, ازکی خوبصورت زندگی لے کر آئے. اس زندگی کا ایک عمل نکاح ہے جس کے لیے ہم, یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا. تو وہ کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور جیسے آپ لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہو, آپ اس لیے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے, آپ مقابلے میں کماتے ہو, اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا. اس دوڑ کا کیا اینڈ ہے جس کے آگے اتنا بڑا قبر کا کھڈا ہے, سارے اس میں جا کے چھپ جاتے. تو دنیا کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے, ریس کی جگہ نہیں ہے, ریس کا انجام کوئی نہیں, آخری انجام اس کا قبر کی مٹی ہے اور چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں کی ہر دولت, ہر عزت, ہر شہرت, ہر بلندی, ہر بڑائی کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں. جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو, ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو چکی ہوں. دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی, سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی. تو میرے بھائی بہنوں, یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کا رسول کو راضی کر کے چلا. تو کچھ وقت نکالا کرو, قرآن پڑھو, کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو, کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے, کیا پیغام لے کر آئے. اس میں سے ایک تو فرائض ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. نماز سارے دنیا کے امیر, غریب, مالدار, فقیر, چھوٹے بڑے سب, اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی, نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے. اور روزے میں بھی گنجائش ہے, بیمار ہو تو بعد میں رکھ لے, ایسے بیماروں پہ رکھ ہی نہیں سکتے, چلو بالکل ہی معاف کر دیا. حج اس سال فرض ہو گئے, چلو اگلے سال کر لینا, اس سے اگلے مرنے سے پہلے پہلے کر لینا. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے, کل دے دو, پرسوں دے دو, اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے پہلے جب مرضی دے دو. نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جاتا نہیں, اب نہیں ٹل سکتا. نماز نہیں چھوڑا جا, کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ خاندان کو بیان کرتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں. میں مشہور ہو گیا ہوں, شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلص ہے, موت پہ پتہ چلے گا. اس لیے میں نے اس طرف اپنی جان بچائی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا مراثی قبول کر لیں. تو ہر بڑا زمیندار اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو آپ کا ہاتھ میرے اوپر ہو قیامت کے دن, بس میں یہ چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ کا نسب قیامت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. آج میں حسین سے شروع کروں گا, حسن حسین بن فاطمہ بن محمد, حسن حسین بن علی بن ابو طالب, اور ادھر حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ
بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فہر بن کنانہ بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طادخ بن جاحم بن ناحش بن باقی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یازن بن یلحن بن اراوہ بن علی بن زیشعر بن یسر بن افنال بن ایہان بن مقصر بن ناحس بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رو بن فائل بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن مرحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی اللہ نے آدم تک نسلوں کے نام محفوظ رکھے۔ تو بھائیو، اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی۔ میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن محرم کا پیغام کیا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پر جان دے دینا، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہر ایک کے لیے کربلا قائم نہیں ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا آئندہ آئے گا اور نہ ایسی کربلا قائم ہوگی۔ ہمارے لیے کیا ہے محرم؟ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اپنی پوری اولاد ذبح کروا دی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ ہو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ ہو۔ رشوت، چوری، ڈاکے، جوئے، بدکاری کے اڈے، لوٹ مار، ملک کے ساتھ غداری، چند پیسوں کے پیچھے فائلوں کو اوپر نیچے کر دینا، یہ سب ظالم۔ دیکھو، ہم محرم آتا ہے حسین کے لیے روتے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حسین کے لیے صرف آنسو ہے، صف بندی ہماری یزید کے ساتھ ہے، شمر کے ساتھ ہے، عمر بن سعد کے ساتھ ہے۔ تو محرم کا پیغام ہے ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس پر جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، شادی کر کے بھی بدکاری کرتے ہیں، اس سے بچو، شادی کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس سے بچو، ایک دوسرے کو عزت احترام دو، رزق حلال کماؤ۔ اپنے فرما جو رزق حلال کماتا ہے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میری تمہید لمبی ہو گئی۔ جب خلافت راشدہ حضرت حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی تو بادشاہت نے آنا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت پا چکے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے بادشاہت کو انصاف عدل کے ساتھ چلایا۔ اور پھر یزید کی بیعت لے لی تو مروان بن حکم نے مدینے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے، تو 3 حضرات نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین علیہ السلام۔ حضرت حسن شہید ہو گئے سے انہیں 3 بار زہر دیا گیا، پہلے 2 میں وفات نہیں ہوئی، تیسرے میں وفات ہوئی تو اتنا تڑپ رہے تھے، کہنے لگے حسین مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس نے میری آنتوں کو، جگر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو
انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں قیامت کے دن خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو بے گناہ میری وجہ سے قتل۔ یہ اولاد کس باپ کے تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مارا تلوار کا وار سر پہ۔ ہو بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں تو فاطمہ نے آپ کی بیٹی زینب روتی ہوئی آئیں تو کہنے لگے جتنا رونا ہے رو لے، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس موقع پر تو آپ کہتے سر اڑا دو۔ سنو سنو سنو، آپ نے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور اگر معاف نہ کیا تو ایک وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف نہ دینے قتل کرتے ہوئے۔ تو یزید فاسق و فاجر تھا، آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا، تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق۔ آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام۔ تو لالچ میں وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہے سعد کے ساتھ، حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے، اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے۔
تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ تو دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور جنگ سے پہلے آپ خیمے میں پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ مرنا تو کوئی ایسا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو دی، اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کم بخت نے چلایا عمر بن سعد نے، کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے حسینی لشکر کے وہ مسلم بن اوسج تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو زہیر بن کین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، جو بھی آتا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ تو پھر عمر نے کہا، شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار لے گا۔ ان کو پتھر مارے گئے، پتھر مارے گئے، زخمی ہوتے 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 ایک نوجوان نے 200 آدمی قتل کیے اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا 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 کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے زازان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہے۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت. ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں. لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو. لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی. زندگی اندر چلتی ہے. جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت. زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں. اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی. ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے. میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں. آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں. چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے. میں ایسے ملکوں میں گیا. لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا. اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا. آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے. اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو. یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے. کتنے الفاظ سے حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی ہیں؟ اتنے مہنگے جوتے. وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این سٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ نہیں ہے. تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے. آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے. لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا. جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے. آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا،
تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے، اسوہ ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلی گئی اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی، کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے،
آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، کہ اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے یہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر تو کی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے، تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا، یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی، تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کے خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے، نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا تھا، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ،
یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ۔ پھر یہ بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں، میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے۔ لیکن گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے دل صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسیہ میں ہے، جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیت میں بٹھایا، نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کر، کسی سے نفرت نہ۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی،
یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ دو باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو صاف کر۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا۔ تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی دو باتیں بتا دی، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے۔ کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس ہے۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی، اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا، جب وہ تلوار اپنی بھول گیا۔ جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، فاخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، کہا نہیں میرا مہمان تھا، میں کروں گا۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دو چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں۔ تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ۔ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دیے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دین پر، اسلام پر، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ السلام علیکم۔ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت کے مسا رکھتا ہے۔